ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پر اسرار ہے کہ اس میں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں۔ عقل انسانی ان کا احاطہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے کئی ایسی مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا جو کہ عجیب الخلقت تھی۔ ان کی شکل و صورت، جسامت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی مخلوقات کا ذکر ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر راج کرتی تھی۔ یہ کون سی مخلوقات تھی؟ ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ کیا آج بھی وہ مخلوقات زندہ ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت سی خوفناک مخلوقات کو آباد کیا۔ یہ تمام مخلوقات اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرمایا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ ایسی تھیں جو سب سے طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں سے پہلے کوئی مخلوقات آباد نہ تھیں، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں سے پہلے بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک ہن اور بن نامی مخلوق بھی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات سے بھی پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور انہیں اس مخلوق پر مسلط کر دیا۔ جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو بھگا دیا۔ اس طرح جنات ہن اور بن کے بعد اس زمین پر آباد ہو گئے۔ لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے بولے کہ اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو تو خلیفہ بنائے گا کہ جو فتنہ و فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ تو ناظرین، فرشتوں نے اللہ کے حضور یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین پر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نامی مخلوق نے زمین کے اندر فساد پھیلایا اور پھر جنات نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ اسی لیے فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے جو ہن اور بن نامی مخلوق کرتے رہی ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنوں اور انسانوں سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان پر جنات کو مسلط کیا اور فرشتوں اور جنات نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، کئی سالوں تک جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا،
اس فرشتے نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن جنات نے کوئی بات نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنات اور فرشتوں میں جنگ ہوئی، بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ فرشتوں نے جنات کو سمندروں اور جزیروں میں قید کر دیا۔ 1000 سال تک جنات روئے زمین پر آباد رہے۔ ناظرین، کئی تاریخی کتابوں کے مطالعہ سے بہت ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو کہ جنات اور انسانوں سے پہلے آباد تھی۔ بعض مخلوقات کے پر تھے، وہ ہواؤں میں اڑا کرتی تھیں۔ ایک مخلوق ایسی بھی تھی جن کے 2 چہرے تھے اور بہت سارے پاؤں تھے۔ اپنے اپنے وقت پر یہ تمام مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے 420 سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ ناظرین، یہ باتیں سننے میں تو عجیب لگتی ہیں، لیکن خالق کی قدرت سے بعید نہیں، کیونکہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔